ریڈیو پاکستان سندھی اردو کے نامور شاعر شیخ ایاز کے یوم پیدائش کے حوالے سے پیش خدمت ہے فیچر جنم جنم کا شاعر شیخ ایاز. تحریر عنایت میمن. راوی روبینہ ریاض اور عنایت میمن. پروڈیوسر مشہد علی اوٹھی. پیشکش ریڈیو پاکستان لاڑکانہ. فیچر سنیے جنم جنم کا شاعر شیخ ایاز. صبح دم جب ہم چمن میں آ گئے، مثلے شبنم میں برگ گل پر چھا گئے، خاک پا حسن بن کر ہم ایاز، کائنات پیکراں پر چھا گئے. شیخ ایاز کا پورا نام شیخ مبارک علی ایاز ہے. والد کا نام غلام سندھ شیخ. شیخ ایاز کا جنم سندھ کے تاریخی شہر شکارپور میں 2 مارچ 1923 میں ہوا. شیخ ایاز نے پرائمری تعلیم شکارپور میں حاصل کی اور 1941 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا. 1943 میں ڈی جی کالج کراچی سے گریجویشن کی اور بعد میں قیام پاکستان کے بعد انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا. ڈی جی کالج سے گریجویشن کے بعد مالی مشکلات کی وجہ سے انہوں نے سیکریٹریٹ میں ملازمت اختیار کی. کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد انہوں نے وکالت شروع کی. کسی پھول سے پریت نہ رکھنا، کسی پھول کو میت نہ رکھنا. پھول سدا مرجھا جاتے ہیں، کانٹوں میں الجھا جاتے ہیں. کسی چاند سے پیار نہ کرنا، کسی چاند کو یار نہ کہنا. پنچھی ان کو کب چاہتے ہیں، اڑتے اڑتے تھک جاتے ہیں. شیخ ایاز نے 1949 میں پہلی شادی زرینہ بیگم سے کی اور دوسری شادی انہوں نے اقبال بیگم سے کی، جو خود سندھی ادب کی خوبصورت شاعرہ تھی. 1950 میں شیخ ایاز دل برداشتہ ہو کر کراچی کو خیر آباد کہہ کر سکھر میں رہائش پذیر ہوئے اور سکھر میں وکالت کی ابتدا کی، اور بعد میں وہ حیدرآباد آئے اور منظور چیمبر میں سیاسی اور ادبی محافل کا اہتمام کیا. شیخ ایاز جب کراچی میں رہے تو ترقی پسند ادبی اور فکری رجحانات کو تقویت دیے اور یوں ترقی پسند ادب میں وہ نمایاں حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے. وہ بنیادی طور پہ سندھی ادبی تنظیموں سے وابستہ رہے. بعد میں وہ اردو ترقی پسند ادبی تنظیموں سے بھی وابستہ رہے. حلقہ ارباب ذوق اور انجمن ترقی پسند مصنفین میں اردو ادب کی آبیاری کی. 1953 عیسوی میں شیخ ایاز نے بڑے پیمانے پہ اردو سندھی ادبی کانفرنس کا اہتمام کیا، اور پھر وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ سندھی اردو ادب میں ربط اور ہم آہنگی کی فضا کو جنم دیا گیا. اردو شاعری میں شیخ ایاز کے 2 مجموعے منظر عام پر آ گئے: بوئے گل، نالۂ دل اور نیل کنت اور نیم کے پتے. شیخ ایاز کو 1955 میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ضخیم شعری مجموعے شاہ جو رسالوں کا منظوم اردو ترجمے کا کام سونپا گیا، جو انہوں نے 2 سال میں مکمل کیا. شیخ ایاز کی کاوشوں سے شاہ جو رسالوں کی شناسائی اردو ادب کا حصہ بن گئی. انیس 1959 عیسوی میں پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام عمل میں آیا تو شیخ ایاز مرکزی عہدیدار کی حیثیت سے منظر عام پر آ گئے. شیخ ایاز علم و ادب اور سیاست کے ساتھ ساتھ عمدہ اور پیشے کے لحاظ سے کامیاب وکیل بھی تھے.
وہ پاکستان کے صف اول کے وکیل A.K. بروہی کے جونیئر پارٹنر بھی رہے۔ شیخ ایاز کی علمی ادبی خدمات کے عوض حکومت پاکستان کی طرف سے 1994 عیسوی میں حلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اسی طرح ستارہ جرت اور لطیف ایوارڈز ان کے حصے میں آئے۔ شیخ ایاز شیخ مجیب سے کراچی میں ملے تو انہوں نے عوامی لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ یہ ان کے سیاسی سفر کی پہلی ابتدا تھی۔ بعد میں وہ کسی سیاسی پارٹی میں نہیں رہے۔ شیخ ایاز مجموعی طور پر 50 کتابوں کے مصنف تھے۔ صرف 31 کتابیں سندھی شاعری کی تھی۔ بھور بھرے آکاش پہلا شاعری کا اور آخری مجموعہ تھا توں چھپر توں چھا۔ اردو شاعری میں 2 کتابیں تھیں، بوئے گل نالائے دل اور نیل کنتھ اور نیم کے پتے۔ شیخ ایاز کی باقی کتابیں سندھی نثر کی تھیں۔ انیس سو 76 میں شیخ ایاز سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے اور 1976 سے 1980 تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ برِ صغیر کے عظیم شاعر ٹیگور کی طرح زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے نظمیں لکھی۔ شیخ ایاز شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل، سامی، پیکس، کالی داس، شاہ عنایت، کبیر، فرید، بلے چھا، کنفیوشس، فیض، غالب سے متاثر رہے۔ شیخ ایاز بیت، وائی، غزل، نظم، نثری نظم، گیت، ہائیکو، جسے انہوں نے ٹریڈو کے نام سے متعارف کرایا، اور کتا کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے سندھی ادب اور اردو ادب کو فارسی زدہ ہونے سے بچایا اور اردو اور سندھی کو اپنے اسلوب پہ طبع آزمائی کرنے کا حوصلہ بخشا۔ شیخ ایاز کو سندھی کے علاوہ انگریزی، ہندی، فارسی اور اردو زبان پہ دسترس حاصل تھی۔ شیخ ایاز اپنا بے بہا علمی ادبی سرمایہ چھوڑ کر 28 دسمبر 1997 عیسوی میں ہم سے جدا ہوئے اور بھٹائی کی نگری بھٹ شاہ میں کرار ڈھنڈ کے نزدیک مدفون ہیں۔ شیخ ایاز کو ان کی خدمات کے صلے میں اعزازات سے نوازا جاتا ہے اور یہ سلسلہ ان کے جنم دن اور برسی پر مسلسل جاری و ساری ہے۔ سندھی ادب سے اور اردو ادب سے محبت کرنے والے اہل علم حضرات شیخ ایاز کو یاد کرتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے 2018 میں ان کے آبائی شہر شکارپور ان کے نام سے شیخ ایاز یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، اور یہ عمل شیخ ایاز کو ہمارے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے خوش آئندہ عمل ہے۔ شیخ ایاز کے آخری دنوں میں آخری نظم آپ کے محبتوں کی نظر، آج کیوں پھول لانے لگے اور عقیدت کی چھمیں جلانے لگے، میری برسی منانے لگے، جاؤ جی اب تو آدھی صدی ہو گئی ہے، ہڈیوں کو ٹھٹھرتے ہوئے قبر پہ گاؤں کی چاندنی کو نکھرتے ہوئے، اوس کے آنسوؤں کو بکھرتے ہوئے، اب مجھے انتظار شناسائے سخن ہی نہیں، پاس فن ہی نہیں۔ ابھی آپ سندھی اردو کے نامور شاعر شیخ ایاز کے یوم پیدائش کے حوالے سے فیچر پروگرام سن رہے تھے، جنم جنم کا شاعر شیخ ایاز۔ تحریر عنایت میمن، راوی روبینہ ریاض اور عنایت میمن، پروڈیوسر مشہد علی اوٹھی، پیشکش ریڈیو پاکستان لاڑکانہ۔